کیونکہ آپ کے پاس خدا رستہ نکالے گا مشکل میں سے نکلنے کا، لیکن استعمال آپ نے کرنا ہے اپنے اختیار۔ بہت دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں جو زیادہ دعا میں جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ٹیمپٹیشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دعا کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دعا دعا ہے، خدا خدا ہے۔ دعا الگ چیز ہے، خدا الگ چیز ہے۔ ہمیں خدا میں رہنا ہے اور بہت دعا کرنی ہے، لیکن تو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سو دعا ہم کرتے ہیں اور رستہ خدا بتاتا ہے، اور کہتا کون ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ یسوع۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ جب ہم یہاں سے پریئر بھیجتے ہیں، وہ کہاں پہ پہنچتی ہے؟ خدا کے حضور میں۔ وہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ اس ہال کے اندر جہاں پہ ججمنٹ ہو رہی ہے، خدا بیٹھا ہے، مسیح بیٹھا ہے، اور وہاں پہ ہماری دعا پہنچ گئی ہے۔ اب وہاں پہ جو ہمارا وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا باپ، اس کو الاؤ کر دیں، اس کے لیے ایسا کر دیں۔ دس از ہاؤ اٹ فنکشن۔ اس طرح اس جگہ کے اوپر، اس کورٹ کے اندر جو ہیونلی کورٹ ہے، اس کے اندر کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں خدا کو؟ کہ تو انٹروین کر۔ جب میں کہہ رہا ہوں میری اس چیزوں میں میری مدد کر، تو میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کو؟ کہ تو میرے حالات کے اندر مداخلت کر، انٹروین کر، مداخلت کر اور ان کو چینج کر۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اصل میں آپ خدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے میرے اور آپ کے حالات کے اندر۔ اور مداخلت کیا ہے؟ کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ مداخلت ہے، کرنا آپ کو ہے، اتھارٹی آپ کے پاس ہے، اور مسیح نے بھی کر کے سب کچھ آپ کو دے دیا، میں نے تمہیں اختیار دیا، لیکن گائیڈ خدا کرے گا، آپ کو ٹرین خدا کرے گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ سو اس لیے آخر میں آپ یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے دعا کے لیے لوگوں کو نہ روکا تو وہ شکست کھا جائے گا، پھر اس کی ہار ہو جائے گی۔ اس لیے لوگ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر لیتے ہیں، ایک کام جو وہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ہارڈلی کرتے ہیں، اور وہ ہے پریئر، دعا۔ دعا نہیں لوگ کرتے، and it is very dangerous۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، شاگردوں نے جب فیل کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ خداوند کو جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں روٹیاں بنانا سکھا، جیسے تو نے دعا کر کے روٹیاں اور مچھلیاں زیادہ کر دی تھی، وہ موزہ کرنا سکھا، مردہ زندہ کرنا۔ نہیں نہیں نہیں، you never read in your Bible۔ انہوں نے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں کی۔ انہوں نے کیا ریکویسٹ کی؟ ہمیں دعا کرنا سکھا، because they was able to understand۔ جب مسیح کے ساتھ تھے تو مسیح نے ان کو کہا کہ جاگو اور دعا کرو۔ کہتے نہیں خدا بڑی نیند آ رہی ہے، اور سو گئے وہ گیسمنی باغ میں۔ خدا نے کہا چلو آپ سوتے ہی رہو، اب کام ہو گیا، اب اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ جو آئے ہیں نا مجھے لے جانے کے لیے، وہ تمہیں بھی اٹھا دیں گے۔ سو جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے، خدا سے رہنمائی مانگنی ہے۔ جتنی آپ پریئر کریں گے اسی کے اندر کلام کا پڑھنا اور دعا کا کرنا اور روزے کا رکھنا، یہ تین چیزیں کی ہیں مسیحی زندگی کے لیے۔ اگر آپ 10 چیپٹر روز پڑھیں گے تو آپ 4 مہینے میں پوری بائبل ختم کر لیں۔ سو آپ کوشش کریں 1 سال کا منیمم پلان ضرور ہو آپ کا، تاکہ آپ 1 سال میں بائبل کو پڑھیں، روز دعا کریں، اور کم از کم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 1 گھنٹے تک ضرور ایک ایماندار کو دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں وقت گزاریں تاکہ خدا آپ کو رہنمائی دے۔ وہ رہنمائی دیتا ہے، ایک دفعہ سب کے پاس خدا کی گائیڈنس موجود ہے، لیکن وہ اگلی رہنمائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلی دی ہے میں نے وہی نہیں کی۔ دیکھیں خدا کا سخن اسے آزماتا رہا، خدا اسے آزماتا رہا جب تک اس کا سخن پورا نہ ہو۔ جب پہلی چیزیں جو اس نے بتائی ہو جائیں گی، رجسٹر ہو جائیں گی، میچور ہو جائیں گی، میں کر لوں گا، then he will guide more۔ آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی پہلے آپ کو کیا، آپ نے یہ تو کیا نہیں، تو اب اگلا آپ کو کیا بتائے؟ سو مجھے اور آپ کو دعا میں آگے بڑھنا۔ یہ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔